السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر قرآن پاک کی وضاحت فرمائی، تفسیر فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایسے احکام بھی بیان فرمائے جو قرآن پاک میں نہیں آئے تھے۔ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل کیا کہ آپ بیان کر دیں ان احکام کو جو نازل کیے گئے قرآن پاک میں۔ تو حدیث پاک قرآن پاک کی شرح بھی ہے، اس میں قرآن پاک کے احکامات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں جو احکام نہیں آئے ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ حدیث پاک وہ وحی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کے تو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے اور اس کے معانی اور مضامین بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے، اور حدیث پاک کے معانی اور مضامین اور مفہوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نازل کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔ تو حدیث پاک بھی اللہ تعالی کی جانب سے وحی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ وحی ہے، وہ اپنی طرف سے بیان نہیں فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احادیث کے اندر جو احکام آئے ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے، جس طرح سے قرآنی احکام کو ماننا ضروری ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر جو مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے، بعد میں پیش آئے، ان مسائل پر غور و خوض کیا گیا، اور علماء کرام نے، بزرگان دین نے، ائمہ کرام نے ان مسائل پر غور و خوض کر کے ان کی علت تلاش کی، اور یہ دیکھا کہ یہ علت کون کون سے مسائل میں پائی جا رہی ہے۔ جو مسائل قرآن پاک میں موجود ہیں، حدیث پاک میں موجود ہیں، ان کے اندر بھی وہی علت موجود ہے جو علت کے یہ زمانے کے مسائل میں ہے، نئے پیش آنے والے مسائل میں جو علت ہے وہ علت ان میں بھی پائی جا رہی ہے، اور ان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام لگائے ہیں وہ حکم ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے غور و فکر کے بعد جو احکام بیان فرمائے نئے مسائل کے، ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی مسائل ہیں فقہ کے، اور حدیث پاک کے اندر بھی فقہ کے مسائل ہیں، اور اجماع امت کے ذریعے سے جو مسائل ثابت ہو گئے، جن پر امت کا اجماع ہو گیا، صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا، ان کو بھی لیا جائے گا، اس کو بھی فقہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مسائل نہیں تھے اور اجماع امت سے بھی ثابت نہیں ہوئے، ان پر غور و فکر کر کے اور علت مشترک ہونے کی وجہ سے ائمہ کرام نے ان مسائل پر بھی وہی احکام لگائے جو مسائل پہلے قرآن پاک اور احادیث میں آ چکے، اور ان پر جو حکم لگے تھے وہی احکام بعد والے مسائل پر لگائے، لہٰذا اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے فقہ کے اندر بہت سارے مسائل کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ فقہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں آیا، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ائمہ کرام نے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ خاص طور سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو نکالنے میں بہت محنت کی، اور 40 علماء کرام، بڑے بڑے حضرات، ان کی ایک کمیٹی بنائی جو محدث تھے، جو فقیہ تھے، جو کہ اپنے زمانے کے بہت اونچے آدمی تھے، ان سب نے مل کر کے مسائل نکالے ہیں اور پھر ان کو لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فقہ وجود میں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
بہت کم احادیث جانتے تھے، ان کو حدیث سے معلوم نہیں تھی، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت احادیث جانتے تھے، لیکن ان کے حدیثوں کو جانچنے اور پرکھنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ خاص تھا۔ اس طریقے پر وہ جانچتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی حدیث آتی تو اس کو جانچنے کے لیے قرآن پاک کے سامنے پیش کرتے، اگر وہ حدیث قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے تو اس کو قبول فرما لیتے اور اس سے مسائل نکالتے۔ اسی طرح سے جو حدیث ان کے سامنے آتی اس کو صحابہ اکرام کے عمل پر پیش فرماتے، صحابہ اکرام کا عمل اگر اس حدیث کے موافق ہے تو اس حدیث کو قبول فرماتے، ورنہ نہیں فرماتے۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی دوسری حدیث ناسخ موجود ہے تو یہ حدیث منسوخ مانی جائے گی، تو اس منسوخ حدیث کو بھی نہیں لیتے تھے ناسخ حدیث کے موجود ہونے کے وقت میں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک مسئلے کی جتنی احادیث ہیں ان سب کو ایک جگہ پر رکھا جائے اور ان کو دیکھا جائے، غور و خوض کیا جائے، جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کی جائے کہ ان میں سے کسی حدیث پر عمل نہ چھوٹے۔ اس کے لیے وہ تطبیق کرتے تھے، آپس میں مطابقت اور موافقت کی کوشش کرتے تھے کہ ایک سبھی حدیثوں پر عمل ہو جائے اور کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، بعض احادیث میں یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض احادیث میں یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض احادیث میں یہ ہے کہ کان کی لو تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے درمیان مطابقت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جائیں کہ ہماری ہتھیلیاں کندھوں کے برابر رہیں اور انگلیاں کانوں کے برابر رہیں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر رہیں، تو اس طرح سے سب حدیثوں پر عمل ہو جائے گا اور کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے گی۔ اسی طرح سے جب یہ مسئلہ آیا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز ناقص ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں خداجن کا لفظ ہے جس کے معنی ناقص کے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز ناقص ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث موجود ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کو جب قرآن کے مقابلے میں پیش کیا جائے تو قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور خاموش رہ کر کے قرآن پاک کو سنو، غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی جب قرأت ہو رہی ہے تو اس وقت خاموش رہنا ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقتدی کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے اور امام کی قرأت کو سنے۔ اور وہ حدیث جو ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام موجود ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ لہٰذا اب امام کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا، اور اسی طرح منفرد جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، لیکن مقتدی جو ہے وہ صرف امام کے پیچھے کھڑا رہے گا اور قرأت کو سنے گا۔ یہ مسئلہ امام صاحب نے بیان فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وہ مقتدی کے لیے حدیث نہیں ہے، مقتدی کے لیے دوسری حدیث موجود ہے، قرآن پاک کی آیت موجود ہے۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وہ حدیث منفرد کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یا امام کے لیے ہے کہ وہ پڑھے گا، اور پھر
خداجن والی روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے، لہٰذا اگر کسی کی سورہ فاتحہ چھوٹ گئی بھولے سے تو وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب کے درجے میں ہے، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے اور مقتدی آ کر کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو اس کی رکعت کو شمار نہیں کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ تم دوبارہ اس رکعت کو پڑھو۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بصیرت کے ساتھ میں مسائل کو نکالا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ 75% لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔